بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری آپ سبھی سے التجا ہے کہ ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اللہ سے معافی چاہو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور ان کی طرف سے نہ جھگڑو جو اپنی جانوں کو خیانت میں ڈالتے ہیں، بے شک اللہ نہیں چاہتا کسی بڑے دغاباز گناہ گار کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو بات آپ لوگوں سے ڈسکس کروں گی وہ یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں ہے بے شک اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی نہیں جو تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے اور تمہاری مدد کرے۔ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کے استغفار کرتا ہے، بے شک وہ خود کے لیے ہی بھلا کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ بخشنے والا اور مہربان کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جتنی حمد و ثنا کی جائے بہت کم ہے۔ وہ واحد و یکتا ہے۔ میں اپنے گناہوں کی معافی اللہ تعالیٰ سے مانگتی ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی بھی معاف فرمانے والا اور مددگار نہیں، اور وہ مہربان ہے اپنے بندوں میں، جسے چاہیں معاف فرمائیں اور چاہیں جسے سزا دیں۔ اللہ تعالیٰ مہربان ہے، وہ ہم سب کے تمام گناہوں اور خطاؤں کو معاف فرمائے۔ اور اگلی آیت کریمہ میں ہے کہ اور ان کی طرف سے نہ جھگڑو جو اپنی جانوں کو خیانت میں ڈالتے ہیں معصیت کا ارتکاب کر کے، بے شک اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں جو لوگ اپنی ذات سے خیانت کرتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ خیانت کار اور گناہ گار کو پسند نہیں کرتے۔ یہ آیت کریمہ ان پیشہ ورہ وکلا کی ہدایت کے لیے ہے جو مجرموں اور خیانت کاروں کی طرف سے چند پیسوں کے عوض مقدمہ لڑتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کسی بڑے دغاباز گناہ گار کو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم کی راہ پر گامزن کریں، اور آپ سب کو آپ کے گھروں میں خوش و خرم رکھیں اور صحت و تندرستگی بھی دیں۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔